السلام علیکم دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی ملک سے باہر سیر و تفریح کے لیے جانے کا سوچا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے دنیا میں موجود 6 پرامن مقامات کی۔ نمبر 1، آئس لینڈ۔ آئس لینڈ ایک نارتھ اٹلانٹک کا نارڈک جزیرے والا ملک ہے جس کی مجموعی آبادی 3,64,134 ہے اور اس کا رقبہ 1,03,000 کلومیٹر ہے اور یہ یورپ کا سب سے کم آبادی والا ملک ہے۔ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریکجاوک ہے۔ ملک کے جنوب مغرب میں ریکجاوک اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 2/3 آبادی ہے۔ موجودہ دور میں آئس لینڈ سیاحت کا اچھا ہاٹ سپاٹ بن گیا ہے۔ اس کے گلیشیئر، پہاڑ، وولکینو کے ساتھ ساتھ عمدہ اور شاندار مناظر ہیں، لیکن اگر اس کے مناظر آپ کو تمام وقت یہاں رہنے پر راضی نہیں کرتے تو شاید اس کا استحکام اس لیے ہوگا کہ پچھلے 6 سالوں سے آئس لینڈ کو دنیا بھر میں سب سے پرامن مقام سمجھا جاتا ہے۔ قدیم نسخہ لندن مابق کے مطابق آئس لینڈ کی آباد کاری 874 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب ناروے کا سردار انگوفر آرنرسن اس جزیرے پر پہلا مستقل رہائشی بن گیا۔ نمبر 2، ڈنمارک۔ متعدد مواقع پر ڈنمارک کو دنیا کا سب سے خوش کن ملک قرار دیا گیا ہے اور یہ اقوام متحدہ کی عالمی ہیپینس رپورٹ کے ٹاپ پر ہے۔ سب سے پہلے 1219 میں تسلیم کیا گیا ڈنمارک کا جھنڈا ڈینیبروگ ابھی تک ایک آزاد قوم کے زیر استعمال دنیا کا قدیم ترین ریاستی جھنڈا ہے۔ ڈنمارک کا موٹر سائیکل کلچر کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور یہ حقیقت کہ ملک کافی فلیٹ ہے۔ اس معاملے میں یقیناً ایک فائدہ ہے، انہیں یہ اعتراف کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری کچھ ڈنمارک روایات جدید نظروں سے کہیں زیادہ عجیب و غریب لگتی ہیں، جن میں سالانہ کارنیول فیسٹیوالاون، بیرل میں کالی بلی کو بٹھانا اور سینکٹ ہنس مڈسمر کی شام میں اچھال پر ڈائن جلانا شامل ہیں۔ فیکٹ: ڈنمارک میں دنیا کا سب سے قدیم تفریحی پارک بیکن کے ساتھ ساتھ دوسرا قدیم ترین ٹیولی گارڈن بھی ہے۔ ڈنمارک میں 444 جزیرے ہیں لیکن ان میں سے صرف 76 مقیم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرے پر جانے کے لیے آپ کے آس پاس بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ ان کے پسندیدہ اور مشہور جزیرے میں ایرو، رومو، بورنہولم اور لیسو شامل ہیں۔ نمبر 3، نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ میں آپ کو ایک ڈھونڈنے والی زندگی ہے۔ یہ جزیرہ پہاڑوں، جنگلات، ساحل، جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ جھلک رہا ہے، لہٰذا آپ اس جگہ پر آرام نہ کرنے کا تصور کیسے نہیں کر سکتے۔ نیز اس کی سیکیورٹی میں اعلیٰ مقام ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ نے 2012 میں ایلوش زبان میں موسم کی پہلی رپورٹ شائع کی۔ نیوزی لینڈ میں 400 سے زیادہ گالف کورس موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ 1893 میں خواتین کو ووٹ کا حق دلانے والا پہلا ملک بن گیا۔ اسے چمگادڑوں کا گھر بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے چھوٹے نظر آنے والے ملک کے لیے دنیا کی 9ویں لمبی ساحل ہے جس کی لمبائی 15,134 کلومیٹر ہے۔ نیوزی لینڈ چلی اور ارجنٹائن کے بعد ہی انٹارکٹیکا کا تیسرا قریب ترین ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کے علاقے آکلینڈ میں سب سے اونچی ساختہ ڈھانچہ ہے جو ساؤتھ نصف کردہ میں 2014 سے موجود ہے۔ یہ اسکائی ٹاور ہے جس کی اونچائی 328 میٹر ہے۔ نیوزی لینڈ کی مردم شماری پر 53,715 افراد نے 2001 میں اپنے مذہب کو جیدی کے نام سے درج کیا تھا۔ نیوزی لینڈ سرکاری قومی وزارت کی تقرری کرنے 1990 والی جدید دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ نمبر 4، آسٹریا۔ اگر آپ بڑے شہر کی ہلچل، فرار اور سبز مرغزاروں اور خوبصورت پہاڑوں کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آسٹریا کی جگہ ہے۔ 7 سالوں سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو میسر کے کوالٹی آف لائف انڈیکس پر ایک اعلیٰ شہر کے طور پر درج کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں ذاتی آزادی اور سیاسی استحکام کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ آسٹریا کا جھنڈا جو دنیا کا انوکھا اور قدیم ترین ہے، جب شہریوں کے ذریعہ لہرایا جاتا ہے تو یہ 3 افقی پٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
جس میں باری باری سرخ، سفید اور سرخ ہوتی ہیں۔ جب حکومت کے ذریعہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو ٹرینڈ ڈیزائن کے علاوہ اس میں درمیان میں ایک عقاب اور اسلحہ کا ایک کوٹ شامل ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ آسٹریا صرف نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ عمودی ہے۔ ملک کا 62% حصہ آسٹریا الپس سے گھرا ہوا ہے۔ اس طرح ملک کا 2/3 حصہ سطح سمندر سے 1640 فٹ بلندی پر ہے۔ مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی بنیاد پر آسٹریا دنیا کے 14 سب سے زیادہ دولت مند ممالک میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، پرتگال۔ پرتشدد مظاہروں میں کمی کی شرح کے ساتھ ساتھ اس کے سیاسی استحکام کی کم درجہ بندی کے ساتھ پرتگال عالمی انڈیکس کے لیے 6 نمبر پر آ گیا۔ اس ملک میں سرمی ساحل بھی ہے جو لگ بھگ 500 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ متعدل آب و ہوا کے ساتھ اس کا دارالحکومت لزبن یورپ کے سب سے سنجیدہ شہروں میں شامل ہے، جو ہر سال تقریباً 2806 گھنٹے سورج کی روشنی کے ساتھ ہے، اور یورپ میں قدیم ترین قومی ریاست کا ایوارڈ پرتگال کو جاتا ہے۔ پرتگال نے افونسو ہینڈرکس کو اپنا بادشاہ 1139 میں مقرر کیا۔ لزبن روم سے 4 صدیوں پرانا بتایا جاتا ہے۔ پرتگالی 16ویں صدی میں جاپان پہنچنے والے پہلے یورپی تھے۔ انہوں نے اس ایشین قوم پر اپنا لسانی نشان چھوڑا۔ پین جیسے الفاظ پرتگالی کے معنی روٹی سے ہیں، اور سباتو پرتگالی سپاتو کے معنی ہفتہ کے روز سب اچھی مثال ہیں۔ پرتگال میں سب سے کم اور طویل عرصہ تک حکومت کرنے والے بادشاہوں کا ریکارڈ ہے۔ پرتگال کا ہینڈرک 73 سال سے زیادہ عرصے تک پرتگال کا بادشاہ رہا۔ دوسری طرف لوئس فلپ صرف 20 منٹ کے لیے بادشاہ رہا۔ انہیں اپنے پرتگالی ایک چھوٹی سی چیز جیسے کام کے لیے دن میں 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ کافی پینے سے لطف اندوز ہونے میں دلچسپی ہے۔ لیکن پرتگال کے بارے میں ہماری ایک دلچسپ تفریحی حقیقت یہ ہے کہ یہ 800 کلومیٹر طویل بحیرہ اوقیانوس کا ساحل اور سمندری آب و ہوا اس کو سال بھر کے لیے سرفنگ ہاٹ اسپاٹ بنا دیتی ہے۔ نمبر 6، جاپان۔ اگر خوبصورت پاگوڈا اور چیری پھول آپ کو اپیل نہیں کرتے ہیں تو یہ کام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے، جاپان میں 83.7 سالوں کے ساتھ پوری دنیا میں زندگی کی توقع سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بلومبرگ کے انوویشن انڈیکس پر ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے جاپان دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ آج کل کی جاپانی سوسائٹی میں لوگوں کے پاس فیملی کے لیے وقت اور پیسہ نہیں ہے۔ جاپان دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے، لہٰذا اگر آپ جرائم کی فکر کرتے ہیں تو آپ کو شاید یہاں منتقل ہونے پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں سب سے زیادہ عام جرائم میں سہولت اسٹور کے باہر چھوڑی ہوئی سائیکل یا چھتری چوری کرنا شامل ہے۔ جاپان کا سفر کرتے وقت آپ جن چیزوں پر غور کریں گے ان میں سے ایک وینڈنگ مشینوں کی بڑی مقدار ہے۔ یہ لفظی طور پر ہر جگہ ہر کونے کے پاس موجود ہیں، جیسے وہ جدید جاپانی ثقافت کا حصہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپان جزیرے کی قوم ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں 6800 سے زیادہ جزیرے موجود ہیں، جو زمین کے رقبے کا تقریباً 97% حصہ بنتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔